بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں MUA اسلامک یوٹیوب چینل۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمانیات کے بارے میں۔ ایمانیات کا مطلب ایمان کی بنیادوں کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور اس مجلس میں صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ وہاں سے ایک مسافر کا گزر ہوا اور وہ مسافر اس مجلس میں آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو اور حق مانو، اور اس بات کو بھی مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ یہ جو میں نے آپ کو حصہ سنایا، یہ ایک بہت لمبی حدیث مبارکہ کا جو ہے نا حصہ ہے، تو اس کا جو ہے نا چھوٹا سا آپ کو پارٹ جو ہے نا سنایا۔ یہ حدیث جو ہے نا حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں آئے اور اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب دیے۔ ان میں سے ایمان کے متعلق سوال و جواب جو ہے نا میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی۔ ایمان کے اصلی معنی ہے کسی پر اعتماد کرنا اور اس کی وجہ سے اس کی بات کو سچا ماننا۔ جب آدمی کو کسی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے تب ہی اس کی بات مانتا ہے۔ ایمان کی اصل روح یعنی اعتماد و یقین ہے اور آدمی کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کو حق مان کر قبول کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے آتی ہیں، ان میں سے جن میں بنیادی ایمانیات کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ ایمان باللہ نمبر 1 ہے۔ ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہمیشہ موجود مانا جائے، اسے کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کا تنہا انتظام کرنے والا مانا جائے۔ تسلیم کیا جائے کہ اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں، نہ دنیا کو پیدا کرنے میں نہ دنیا کا انتظام چلانے میں۔ یہ بھی مانا جائے کہ اس کی ذات ہر طرح کے عیب اور ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، وہ تمام اچھی صفتوں کا مالک اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق ہیں، وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت خدا کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، وفادار غلام کی طرح مالک کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہاتھ باندھے اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، دنیا میں نیک کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 3 کتابوں پر ایمان لانا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے وقتاً فوقتاً جو ہدایت نامے بھیجے سب کو سچا مانا جائے۔ ان میں آخری ہدایت نامہ قرآن مجید ہے۔ پہلی امتوں نے اپنی کتابوں میں بگاڑ ڈالا، تب آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری کتاب بھیجی جو صاف اور واضح ہے، جس میں کوئی نقص نہیں اور جو ہر قسم کے بگاڑ اور ملاوٹ سے محفوظ ہے۔ اور اب اس کتاب کے سوا دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہو۔ نمبر 4 جو ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام خدا کی طرف سے آئے سب سچے ہیں۔ ان رسولوں نے بلا کسی کمی پیشی کے خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب انسانوں کی نجات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی میں ہی ہے۔ اور نمبر 5 جو ہے وہ ہے آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کی زندگی کے پورے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی۔ جس کے اعمال پسندیدہ ہوں گے وہ انعام پائے گا اور جس کے اعمال ناپسندیدہ ہوں گے وہ سزا پائے گا۔ سزا بھی لامحدود ہوگی اور انعام بھی لامحدود ہوگا۔ نمبر 6 جو ہے وہ ہے تقدیر کے بارے میں۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، یہاں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کچھ اور چاہتا ہو
اور دنیا کا کارخانہ کسی اور ڈھب سے چل رہا ہو۔ ہر خیر اور شر، ہدایت اور گمراہی کا ایک ہی قانون ہے جسے اس نے پہلے سے ہی بنا دیا ہے۔ خدا کے شکر گزار بندوں پر جو مصیبت آتی ہے، وہ جن مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور جو آزمائش ان پر آتی ہے، وہ سب حالات ان کے رب کے حکم اور پہلے سے طے کیے ہوئے قانون کے تحت آتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان باللہ اور اس کے اثرات۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے اثرات کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کا صرف پچھلا حصہ حائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے کہا، حضور غلام حاضر ہے، فرمائیے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر کچھ دور چلنے کے بعد پکارا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے وہی لفظ دہرائے جو پہلی بار کہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ پھر دور چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا، حضور غلام حاضر ہے، ارشاد فرمائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر علم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں اور بندگی میں کسی غیر کو ذرا سا بھی ساتھی نہ بنائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دور چلنے کے بعد فرمایا، اے معاذ۔ میں نے کہا، ارشاد ہو۔ یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سنے گا اور وفادارانہ آپ کی اطاعت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندگی کرنے والے بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا۔ سننے اور سنانے میں کوئی دقت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بڑی آسانی سے سن سکتا تھا، لیکن جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے تھے بڑی اہم تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار پکارا اور کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ اس لیے کیا کہ مجھ پر اس بات کی اہمیت اچھی طرح واضح ہو جائے اور میں خوب کان لگا کر ان کی بات کو سنوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک سے توحید کی اہمیت معلوم ہوئی کہ یہ جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ جو چیز خدا کے غضب سے بچانے والی ہو اور جنت کا حقدار بنانے والی ہو، اس سے زیادہ قیمتی چیز بندے کی نگاہ میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مفہوم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کی نمائندگی کرنے والے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو اللہ واحد پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر علم رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ٹھیک طریقے پر ادا کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے۔ ایمان کا اثر معاملات زندگی پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ دیا اس میں یہ ضرور فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جس سے عہد کا پاس نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جن کی پوری فہرست اللہ کی کتاب میں ہے، ان کے قرآن مجید میں ہے، ادا نہیں کرتا، وہ ایمان کی پختگی سے محروم ہے، اور جو شخص کسی بات کو نبھانے کا قول و قرار دے پھر اسے نہ نبھائے، اس عہد کو پورا نہ کرے، وہ دینداری کی نعمت سے محروم ہے۔ جس کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوطی سے جمی ہوتی ہیں، وہ تمام حقوق کی ادائیگی میں امین ہوتا ہے، کسی حق کی ادائیگی میں وہ خیانت نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ آدمی
جس کے اندر دینداری ہوگی وہ عہد کو مرتے دم تک نبھائے گا۔ یاد رہے کہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی بھیجی ہوئی کتاب کا، اور سب سے بڑا عہد وہ ہے جو آدمی اپنے خدا سے اور اس کے بھیجے ہوئے نبی اور نبی کے لائے ہوئے دین سے کرتا ہے۔ ایمان کا اثر اخلاق پر۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان نام ہے صبر اور سماحت کا۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ آدمی خدا کی راہ اپنے لیے پسند کرے اور اس راہ میں جو مصیبت پیش آئے اسے برداشت کرے اور خدا کے سہارے آگے بڑھتا جائے، یہ صبر ہے۔ نیز آدمی اپنی کمائی خدا کے محتاج و بے سہارا بندوں پر خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے اور خرچ کر کے خوشی محسوس کرے، یہ سماحت ہے۔ نیز یہ لفظ ایمان کے پورے ہونے کی علامات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی تربیت کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ جس سے جڑتا ہے اور جس سے کٹتا ہے اللہ کی خاطر جڑتا ہے اور اللہ کی خاطر کٹتا ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس سے جڑتا اور کٹتا ہے، دین کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے اور دین کی خاطر کسی سے نفرت۔ اس کی محبت اور نفرت اپنی کسی ذاتی غرض اور دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ صرف خدا اور اس کے دین کی خاطر ہوتی ہے۔ جب آدمی کی یہ حالت ہو جائے تب سمجھو کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ حلاوت ایمان کا حصول۔ ایمان کی حلاوت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا مزہ چکھا اس شخص نے جو اللہ کو اپنا رب ماننے اور اسلام کو اپنا دین ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرنے پر راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے کر اور اسلامی شریعت کی پیروی کر کے اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں دے کر پوری طرح مطمئن ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ مجھے کسی اور کی بندگی نہیں کرنی ہے اور ہر حالت میں اسلام کی راہ پر چلنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے انسان کی رہنمائی میں زندگی نہیں گزارنی۔ جس شخص کا یہ حال ہو جائے تو سمجھ لو کہ ایمان کی مٹھاس اس نے پا لی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔